إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے رحمت. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحمت جو ہر چیز کو وسیع، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز پر وہ وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں. کیسے؟ اس دنیا میں نظر دوڑائیں، دیکھیں اپنے ارد گرد، چاہے کوئی فرما بردار ہے چاہے کوئی نافرمان ہے، اس کو رحمت، میرے بھائی، وہ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے سرکش اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا جو مال و متاع ہے وہ سب سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. لیکن یہ رحمت روز قیامت صرف متقین اور اہل ایمان کے لیے ہے. میرے بھائی، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں میں بھی. میرے بھائیوں، کس قدر وہ اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا ہے، انتہائی شفیق، انتہائی مہربان. میرے بھائیوں، کس قدر وہ اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا ہے، اس بات کا اندازہ لگائیے. انتہائی نافرمان اور معصیت میں گرفتار شخص، جو دنیا کا کہہ سکتے ہیں سب سے بڑا نافرمان، 100 بندوں کا قاتل، جب دربار الہی کے سامنے پیش ہوتا ہے، توبہ طائب ہوتا ہے، اس کی رحمت دیکھیے میرے بھائیوں کس قدر ہے رب تعالیٰ کی. اسے معاف بھی کیا اور اس کو جنت کا داخلہ بھی دے دیا. کس قدر اپنی مخلوق پر مہربان ہے رب تعالیٰ. بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہ کر سکے کسی وجہ سے، اللہ تعالیٰ مکمل ایک نیکی کا اس کو اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے. اور اگر اس نے ارادے کے بعد نیکی کر لی، عمل کر لیا، اس کے لیے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. یہیں پر بس نہیں میرے بھائیوں، اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل نہ کرے
اس کو بھی ایک مکمل نیکی کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اپنے ارادے کے اوپر برائی کا جو ارادہ کیا اس پر عمل کر لیتا ہے، برائی کر لیتا ہے، اس کے لیے ایک برائی لکھی جاتی ہے، لیکن یہ برائی بھی کب لکھی جاتی ہے؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندے کے دائیں بائیں جو کاتبین ہیں، بائیں طرف جو فرشتہ لکھنے والا ہے، 6 گھڑیاں مسلمان خطا کار بندے سے قلم اٹھائے رکھتا ہے کہ اگر وہ بندہ شرمسار ہو کر توبہ طائب کر لے تو وہ قلم کو رکھ دیتا ہے، ورنہ وہ ایک برائی لکھ لیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ فرشتہ 6 گھڑیاں انتظار کرتا ہے۔ اس کی رحمت دیکھیے کس قدر رب تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کس قدر اپنی مخلوق پر مہربان ہے، شفیق ہے، محبت کرنے والا ہے۔ اس نے جس دن سے زمین و آسمان کو بنایا اس دن سے 100 رحمتیں پیدا کی۔ ایک رحمت اتنی بڑی ہے جتنا فاصلہ آسمانوں اور زمین کا ہے، ان میں سے ایک رحمت زمین پر اس نے اتاری، جس وجہ سے ماں اپنے بچے کے ساتھ محبت کرتی ہے، شفقت کرتی ہے۔ وحشی جانور، پرندے چرندے، کیڑے مکوڑے آپس کے اندر نرمی اور رحم کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ 99 رحمتیں اس نے مؤخر کر رکھی ہیں، جس سے قیامت میں اپنے بندوں پر وہ کرے گا، اپنے بندوں کے ساتھ پیش آئے گا۔ میرے بھائیو، رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر محبتیں پائی جاتی ہیں، اظہار کا جذبہ نظر آتا ہے، بچوں کو جگر کا خون پلایا جاتا ہے، جسم کے اعضاء ڈونیٹ کر دیے جاتے ہیں۔ رحمت کے ایک حصے کے یہ اثرات ہیں۔ قیامت کے دن جب 99 حصے رحمت کے ساتھ ملیں گے، اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ پیش آئے گا رحمت کے میرے بھائیوں، تو اس کی کیا عنایت ہوگی، کیسی عنایت ہوگی۔ لیکن وہ شخص بھی جان لے، اس نقطے کو وہ ذہن نشین بھی کر لے، 99 رحمتوں کے باوجود اس شخص کے لیے رحمت کا ایک پہلو بھی نہیں ہے، کچھ حصہ بھی نہیں ہے، جس نے اس کے قانون کی خلاف ورزی کی۔ اس کی قانون کی خلاف ورزی کیا ہے؟ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ اس کے قانون کی خلاف ورزی کیا ہے؟ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اس کے رب ہونے میں کسی کو شریک ٹھہرایا، اس کے اکیلا ہونے میں اس کو کسی کو شریک ٹھہرایا، اس کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرایا، اس پر جنت حرام ہے۔ خالی جنت ہی حرام نہیں، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ میرے بھائی، رب تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیوں کون سے اسباب اختیار کیے جائیں، کہاں کہ ہم اس کی رحمت کو سمیٹ سکیں، اس کی رحمت کو حاصل کر سکیں۔ تو میرے بھائیوں، اس حوالے سے ایک کتاب میری نظر سے گزری، جس کے اندر صاحب کتاب لکھنے والا جو ہے اس نے 144 پوائنٹ نوٹ کیے ہوئے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس سبب کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، جن کا یہاں سب کا ذکر کرنا تو ممکن نہیں، لیکن چند ایک کا ذکر میرے بھائیوں ضروری ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹ سکیں۔ پہلا جو نقطہ ہے، پہلا جو سبب ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ پہلا نقطہ ہے رب تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹنے کا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ میرے بھائیو، ایک شخص ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کرتا ہے، مجھے بتائیے تقوی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کیا پوچھا، کیا تم کبھی ایسی راہ سے، ایسے راستے سے کبھی گزرے ہو جس کے دونوں اطراف کانٹے ہوں، خاردار جھاڑیاں ہو؟ وہ آدمی کہتا ہے جی گزرا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہاں سے تم کیسے گزرتے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے اپنا دامن سمیٹ کر وہاں سے گزرتا ہوں، کانٹوں سے بچتے بچاتے بڑی ہوشیاری کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ ہر قسم کے گناہ، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے
اپنے آپ کو بچا کر رکھنا یہ تقویٰ ہے۔ اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے، نیک ماحول میں نیکی کرنا آسان ہے، بری محفل کے اندر بری صحبت سے بچ کر نکلتے ہوئے اپنے آپ کو بچانا، وہاں سے اپنا دامن سمیٹتے ہوئے گزر جانا، میرے بھائیوں یہ تقوی کی علامت ہے۔ تقوی اختیار کرنا کامیابی کی ضمانت ہے، اور اس سے انحراف کرنا ناکامی کا سبب ہے۔ میرے بھائی، نبی علیہ السلام ایک دن مختصر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں لوگوں، میرے خاندان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کل قیامت کے دن ہم نبی علیہ السلام کے سب سے قریب، سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ ان کا یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ قیامت کے دن میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ نیک، متقی، پرہیزگار ہوں گے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کے قریب ہونا چاہتے ہو، تقوی کو اختیار کرو۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرماتے ہیں، اے ابو ذر، تم جہاں کہیں بھی رہو، جہاں بھی رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ میرے بھائیوں، جس تقوی کو اختیار کرنے کا حکم ہے، اسے اختیار کرنے کے کیا ثمرات ہیں؟ تقوی اختیار کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں باعزت بن جاتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اللہ تعالیٰ کا قریب اور باعزت بن جاتا ہے۔ تقوی اختیار کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ واتقوا فإن اللہ يحب المتقین، جو شخص تقوی کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کو اجر عظیم عطا کر دیا جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ میرے بھائیو، جس نے تقوی اختیار کرنے سے انحراف کیا وہ بھی جان لے۔ سیدنا صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنی امت کے ان افراد کو ضرور پہچان لوں گا جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کی طرح نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو غبار بنا کر اڑا دے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ بتا دیجئے ان لوگوں کی صفات کیا ہوں گی تاکہ ہم بھی ایسے کاموں سے جو وہ کر رہے ہوں گے ہوشیار ہو جائیں، ان سے بچ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی وجہ سے ہم ان لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام کیا نشانی ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وہ تمہارے جیسے ہی لوگ ہوں گے، تمہارے ہی جنس کے لوگ ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، راتوں کو عبادت کرنے والے ہوں گے جس طرح تم کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے انہیں جب تنہائی میں اللہ کی حرام کردہ گناہوں کا موقع ملے گا، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہوئی ہیں وہ تنہائی کے اندر اس کو اختیار کریں گے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے دوسرا سبب وہ کیا ہے؟ نیکی کرنا ہے، صالح اعمال کرنا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ نیکی کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتا دیجئے نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، اس کے بارے میں بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا نیکی حسن سلوک کو کہتے ہیں، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر کھٹکے اور اس کا لوگوں کو معلوم ہونا تمہیں برا لگے۔ اور جو شخص ایمان لانے کے بعد کسی قسم کی نیکی کرتا ہے، صالح اعمال کرتا ہے، اللہ اس کے صالح اعمال ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کی قدر کرتا ہے۔ کیسی قدر کرتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لنضيع اجر من احسن عملا۔ رب تعالیٰ نیکی کی قدر کرتا ہے۔ کتنی قدر کرتا ہے؟ ایک بدکارہ نے جب اللہ کی رضا کے لیے ایک کتے کو پانی پلایا، اس عمل کی کتنی اللہ تعالیٰ نے قدر کی، اس کے گناہ بھی معاف کر دیے، اس کو جنت کا داخلہ بھی عطا کر دیا۔
दुआ है अल्लाह ताला से समय कर अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अज़ीज़ मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला की रहमत हासिल करने के लिए असबाब, उनकी निशानदेही। तीसरा सबब वो क्या है कि अल्लाह ताला की रहमत को समेटा जाए, वो है सब्र को अख्तियार करना। सब्र किसे कहते हैं? बंदे को जब कोई दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी आए, कोई नुकसान हो जाए, उस पर सब्र किया जाए, ये समझ कर सब्र किया जाए कि ये अल्लाह का माल था, अल्लाह ने वापस ले लिया। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बंदे जब इस नुक्ते पर अमल कर लेंगे, इस बात पर अमल कर लेंगे, उसके लिए इनामात क्या है? ऐसे लोगों के लिए रब ताला की मेहरबानी है, रहमत है, और यही लोग हैं सीधे रास्ते पर। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह ताला की रहमत हासिल करने के लिए मेरे भाइयों ज़रूरी है खबर मिलते ही सब्र को अख्तियार किया जाए, क्योंकि बाद का सब्र अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक औरत के पास से गुजरते हैं जो एक कब्र पर बैठी रो रही है। आपने फरमाया, ए खातून, अल्लाह से डर जा और सब्र कर। उसने क्या कहा? मुझसे दूर हो जा, तुझे वो मुसीबत नहीं पहुंची जो मुझे मुसीबत पहुंची है। उसने नबी अलैहिस्सलाम को ना पहचाना, इसलिए कि गम और परेशानी की हालत में उसने ना ज़ेबा अंदाज अख्तियार किया। बाद में उसको जब बताया गया कि तुझे पता है तूने ना ज़ेबा जो रवैया अख्तियार किया है, कौन शख्सियत है? वो अल्लाह के रसूल हैं। जाती है नबी अलैहिस्सलाम के घर चली जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है, कहती है अल्लाह के रसूल मैंने आपको नहीं पहचाना। आपने दोबारा वही नसीहत की। क्या नसीहत की? कि सब्र क्या है। सब्र के बारे में फरमाया कि सब्र तो यही है कि जब सदमे का आगाज हो उस पर सब्र किया जाए, बाद में सब्र आ ही जाता है। लिहाजा मेरे भाइयों, कोई परेशानी, दुख, तकलीफ आ जाए, खबर मिलते ही उस पर सब्र करना है, फिर ही अल्लाह ताला की तरफ से अजर व सवाब है और उसकी रहमत का बंदा हकदार, मुस्तहिक बनता है। जब किसी को कोई दुख, तकलीफ, सदमा, परेशानी, मुसीबत आ जाए, उसी लम्हे वो सब्र अख्तियार करे। इसके समारात क्या हैं? हम अपनी ज़िंदगी के बारे में, मेरे ज़िंदगियों के अंदर देखते हैं मेरे भाइयों, जो सब्र अख्तियार करते हैं उनको कैसे अजर अजीम अता मिलते हैं। मेरे भाइयों, सहाबी रसूल का एक वाक़या, बल्कि सहाबिया का वाक़या है। कौन सहाबिया है? उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहती हैं, जंगे ओहद में मेरे खामन अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जख्मी हो जाते हैं, बाद में उसी जख्म की वजह से शहीद हो जाते हैं, वफात हो जाती है। मैं वो खबर लेकर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होती हूँ, अपने शोहर की वफात की खबर देती हूँ। आप मेरे घर तशरीफ़ लाते हैं और मुझे सब्र की तलकीन करते हैं और दिलासा देते हैं, मैं उसको अख्तियार करती हूँ। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला कहती हैं, मैंने अपने शोहर से एक दुआ सुन रखी थी। दुआ क्या थी कि दुख तकलीफ के अंदर अगर कोई शख्स ये कहे, अल्लाहुम्मा अजरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा, कि ऐ अल्लाह इस नेमत के बदले मुझे बेहतर नेमत अता फरमा दे। मैंने ये अपने शोहर से दुआ सुन रखी थी, उनकी वफात के बाद मैं ये दुआ किया करती थी। फिर ये अपने दिल के अंदर ये सोचती थी, भला मेरे खामद से बेहतर कौन खामद कोई हो सकता है, क्योंकि अबू सलमा अपने घर वालों के लिए बहुत ही खैर ख्वाह, अच्छा सलूक करने वाले थे। शोहर की वफात के वक्त क्या कहती हैं कि मैं हामला थी,
جب میرا حمل واضح ہو گیا، بچے کی ڈیلیوری ہو گئی، میری عدت پوری ہو گئی، نبی علیہ السلام کو خبر ملی، آپ میرے گھر آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، اندر تشریف لاتے ہیں، مجھے نکاح کا پیغام دیتے ہیں۔ کیا کہتی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہتی ہے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنا 3 عذر رکھتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کوئی انکار تو نہیں، البتہ میں ایک سخت غیور طبیع عورت ہوں، میں ڈرتی ہوں کہیں آپ کی طبیعت کے خلاف اگر مجھ سے کوئی بات ہو گئی، کام ہو گیا تو اللہ مجھے عذاب دے گا۔ اور دوسری کیا بات کی کہ میں ایک عمر رسیدہ عورت ہوں، اور تیسری بات کیا کی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بچوں والی عورت ہوں۔ نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ تیرے غصے والی جو کیفیت ہے اس کو دور کر دے گا، اس کو بدل دے گا۔ دوسری بات، اگر تو عمر رسیدہ ہے تو میں بھی عمر رسیدہ ہوں۔ تیسری بات، اگر یہ تیرے بچے ہیں تو یہ میرے بھی بچے ہیں۔ پھر آپ سے میرا نکاح ہو گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کہتی ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام سے میرا نکاح ہو گیا۔ میرے بھائیو، یہ ہے نعمت کا نعم البدل کہ شوہر کے طور پر رحمت للعالمین بنا، رحمت للعالمین عطا ہوئے۔ اور کیا خطاب ملا؟ ام المومنین کا خطاب ملا۔ جب انسان صدمہ ملتا ہے، تکلیف ملتی ہے، اسی وقت اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہے اور اس پر اجر کی امید بھی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے چوتھا سبب کیا ہے؟ حدیث رسول کو یاد کرنا، اس کو سیکھنا، سکھانا، دوسروں تک پہنچانا۔ صحابہ اکرام کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے وہ ہر وقت اسی طاق میں رہتے تھے، کوئی فرمان رسول ہو اس کو حفظ کریں، اس پر عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے نبی علیہ السلام ایسے لوگوں کے لیے دعائے رحمت کی ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسے آدمی پر جس نے میری احادیث کو سنا، پھر ان کو یاد کیا، پھر اس حدیث کو یاد کیا، پھر اپنے علاوہ دوسروں تک اس کو پہنچایا بھی۔ میرے بھائیوں، ایسے شخص کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دعائے رحمت کی ہے۔ اور صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھ لیں کس طرح پھر انہوں نے احادیث کو یاد کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی احادیث یاد کی؟ 15,374 احادیث کے حافظ۔ میرے بھائیوں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، فرمان رسول آیا اس کو یاد کیا، حفظ کیا، عمل کیا، لوگوں تک پہنچایا۔ میرے بھائیوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما 12,630 احادیث ان کو یاد ہے۔ انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2,230 احادیث کو یاد کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی احادیث ہے؟ 2,210 احادیثیں ان سے مروی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے 1,540 حدیث ان سے میرے بھائیوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1,220 ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1,540 حدیث ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 170 احادیث ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کے بعد میرے بھائیوں بعد کے آنے والے میرے بھائیوں جو سلف صالحین ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، کیسے انہوں نے احادیث کو یاد کیا، لوگوں تک پہنچایا۔ امام بخاری کا واقعہ سن لیجئے میرے بھائیوں، کیا کہتے ہیں؟ وہ خود اپنا بیان کرتے ہیں، صحیح حدیث مجھے 1,00,000 حدیث یاد تھی، اور غیر صحیح حدیث جو ہے 2,00,000 حدیث مجھے غیر صحیح حدیث یاد تھی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، زبان کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے زبان سے نکلی ہوئی ہر بات لکھی جاتی ہے، نہ چھوٹی بات چھوڑی جاتی ہے، نہ کوئی بڑی بات کو چھوڑا جاتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان اپنے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر اس کے پاس لکھنے والے نگہبان موجود رہتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، تیار ہیں، بالکل ریڈی رہتے ہیں لکھنے کے لیے۔ انسان کی زبان سے کچھ بھی جملہ لکھتا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، لکھا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، جب زبان سے نکلنے والی ہر بات لکھی جاتی ہے تو ہر بات بولنے سے پہلے بندے کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ زبان کے درست استعمال سے آدمی
رحمت الہی کا مستحق بنتا ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسے شخص پر جس نے اپنی زبان کی اصلاح کر لی۔ زبان کی حفاظت جنت کی ضمانت ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے مجھے زبان کی حفاظت اور درست استعمال کی ضمانت دی میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، لہٰذا اپنی زبان سے جو بھی بات نکالنی ہے سوچ سمجھ کر نکالنی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندہ اللہ کی رضا مندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور میرے بھائیو، جس شخص نے زبان کی حفاظت نہ کی، جو منہ کے اندر آیا بول دیا، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندہ ایک ایسا جملہ زبان سے نکالتا ہے جسے اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، اور وہ بندہ اس جملے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، جس نے اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیا، زبان کی حفاظت نہ کی، اس کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، بہت سے لوگ اپنی زبانوں کی بڑبڑاہٹ کی وجہ سے اوندے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اسباب تو ابھی بہت سارے باقی ہیں، وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو آگے بھی چلیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے ہمیں جو ہماری شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے اس کو ہم اختیار کریں، اپنائیں، عمل کریں، خود بھی دوسروں کو بھی۔ وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم اقم علم الجهاد اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في غزة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون